اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے ان پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ وحی کے ذریعے لگائی ہیں۔ جس شیخ کو وہ اپنے لیے چنتا ہے کہ میں ان سے اپنی اصلاح یا کوئی بات کروں گا، وہ اپنا اس کا اجتہاد ہے، اپنا ذوق ہے، اس کا یہ وحی تھوڑا ہی ہے۔ نہیں نبھی، نہیں چلی، شیخ نے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، مرید خود جان گیا کہ میرا اور ان کا مزاج نہیں ملتا اور چلا گیا اگر کسی دوسری جگہ پہ، تو یہ کفر تھوڑا ہی ہے کوئی، بہت اچھا کیا اس نے۔ اس لیے یہ جو اب آیا ہے نا کہ ان کی اولاد در اولاد اور مرید در مرید، یہ تو گویا وراثت تقسیم ہو رہی، ولیعذ باللہ یہ نسلی گدی نشینی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ یہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، ان سب کے اب جو وارث بنے ہیں، ان کا حال دیکھو، انہیں نماز نہیں آتی پڑھنی اور انہیں کلمہ بھی صحیح طور پہ ادا کرنا نہیں آتا، اس کے باوجود خدا کا خوف نہیں ہے، اور بیعت ہو گیا اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور عرس ہو رہا ہے، اور جاہل مرید وہ ہے کیا؟ اور دونوں طرف جو تباہی ہے اس کو نہیں سوچتے۔ مرید کی یہ تباہی ہے کہ ان میں شخصیت پرستی آتی، اور وہ شخصیت پرستی شریعت نے اس پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہارے پاس آیا کروں نا تو کھڑے نہ ہوا کرو، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے یہاں بڑی بڑی خانقاہوں میں چلے جاؤ، آفیشیل پوسچر، سیدھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ آفیشیل پوسچر ہے مریدوں کا۔ کہیں چلے جاؤ، سندھ میں کئی جگہ ہم نے دیکھا یہ آفیشیل پوسچر۔ تو ایک صاحب جو کسی وجہ سے کچھ تعلق تھا، ہم نے کہا یہ ہاتھ کھولو، انسان بنو۔ کہنے لگے جی اس میں بھی کوئی، ہم نے کہا کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھنا، یہ فقہا نے شرک کی اقسام میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھے، یہ صرف اللہ کا حق۔ یہ جو قنوت کی بحث ہے نا کہ دعائے قنوت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں، اس پہ ہمارے تینوں ائمہ کے تین مختلف فتوے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاتھ باندھنے چاہیے، کیونکہ طویل قیام ہے نا، اسی لیے بعض رات کو آپ دیکھیں اگر وہ قومے میں بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد اگر طویل قیام ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ لیتے، اللہ کے ادب کی وجہ سے کہ اللہ کا حق ہے، اس کے دربار میں ہاتھ باندھنے چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، جیسے آپ نے حرمین شریفین میں دیکھا ہوگا کہ یہ قنوت میں یا ختم قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، ہاتھ کھلے چھوڑے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرے۔ یہ اس طرح ہاتھ باندھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ سب کیا ہے؟ آفیشیل پوسچر جسے ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ یہی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ تم کرنے کیا چلے ہو، کر کیا رہے ہو۔ یہ اللہ کی طرف انہوں نے لے جانا تھا یا اپنی ذات کی دعوت دینی تھی؟ کتنی اچھی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہی، یہ دین کی صحیح فہم ہے، صحیح چیز ہے، یہ مزاج ہے دین کا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت شام جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہیں مدینہ منورہ میں رہو۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا نا پیسے دے کے، میں غلام تھا۔ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر حضرت آپ نے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ یعنی میں باپ کا غلام ہوں یا اللہ کا؟ تو فرمایا اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے منع کیوں کرتے ہیں؟
میں جانا چاہتا ہوں، شام جانے دیں۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، فرمایا جاؤ۔ پھر وہ شام چلے گئے تھے، جہاد میں بھی، مختلف امور میں۔ پھر وہ آئے ہیں مدینہ منورہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اب یہ بھی بچوں کا کھیل بن گیا ہے، ہر دوسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی ہے، ہر تیسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتاتے ہیں، ہر چوتھا آدمی وحی کے مقابلے میں اسے لا کے رکھتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اور مجھے یہ کہا گیا۔ یہ بعض لوگوں کو نفسیاتی بیماری ہوتی کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں، ان کا خیال پرسانیفائی ہو کر ان کو تجسیم میں بدل دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ انہیں کہاں سے دیکھ رہے ہو؟ یہ تو خیال ہے جو دن میں تم نے سوچا تھا، بس، اور کچھ نہیں اس کی حقیقت اس سے زیادہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں اس پہ بڑی قیمتی باتیں لکھی۔ یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دیکھتے تھے وہ چیزیں تھیں جو حقائق پر مشتمل تھیں۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی ان حضرات کے یہاں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ آئے مدینہ منورہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا شام میں۔ تو مجھ سے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارا شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو فرماتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور آ کر جب انہوں نے اذان دی ہے، شروع کی ہے، تو لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا۔ وہ سمجھے شاید وہی دور واپس آ گیا، حتیٰ کہ عورتیں دوپٹوں کے بغیر گھروں سے نکل پڑیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے ہیں؟ صحیح دین کی سمجھ تھی کہ حضرت آپ نے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ اس لیے یہ گمراہی ہے کہ شیخ خود مقصود بالذات بن جائے۔ اس کا احسان ہے اس نے ایک اچھی راہ دکھائی، اس کا احسان ہے کہ اس نے پہنچنے کا راستہ بتایا، اس کا احسان ہے کہ اس نے بتایا کیا کیا بیماریاں ہیں، کیسے اس پہ قابو پایا جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اس کی کمزوریوں کو خدا اس لیے نہیں کھول دیتا شیخ پہ کبھی کہ ولیعذ باللہ اس کا مذاق اڑائے، اگر مذاق اڑائے تو خود ہی اس قابل نہیں ہے۔ مسلمان بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا صحیح معنی میں، وہ تو اس لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ تنبیہ کرو اس کو تاکہ وہ اس بات پہ سے باہر آ جائے۔ یہ سب چیزیں بہت سے مشائخ کچھ نہیں بولتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ذکر اور یہ ان چیزوں کو جاری رکھے گا ہو جائے گا ٹھیک۔ لیکن مقصود بالذات بنا لینا یہ کون سا دین ہے؟ اپنی شخصیت کی نمائش، اور یہ شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کو خدا جیسا بنا لینا، خدا کی تجسیم، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ مجسم خدا ہے۔